فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام رائحہ کاظمی ہے اور میزان الحکمت کی جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 732 پہ اور پارٹ نمبر 33 کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور موضوع ہمارا چل رہا ہے کلام کے سلسلے میں 19 موضوع جو ہیں وہ ہم پچھلے پارٹ تک ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں موضوع نمبر 20 پہ۔ بس کلام کے سلسلے کے 2 موضوع ہیں، پھر متفرق احادیث ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا نیا موضوع شروع کریں گے۔ 3530 پہ نمبر شمار ہے اور 20واں موضوع ہے کلام کا۔ آئے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جوامع الکلم یعنی جامع کلام، اس سلسلے کی احادیث 17638 پہ مجھے جامع کلام دے کر مبعوث کیا گیا ہے اور روب کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17639 پہ روب کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے اور مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مسلم اور احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ المعجم 17640 پہ حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عطا بن صائب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے مقدس آباء و اجداد کے ذریعے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، میں ہر گورے اور کالے کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نمبر 2، زمین میرے لیے مقام سجدہ قرار دی گئی ہے۔ نمبر 3، روب کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے۔ نمبر 4، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور نمبر 5، مجھے جامع کلام سے نوازا گیا ہے۔ عطا ابن صائب کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ جامع کلام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، قرآن مجید۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 94 ہے، صفحہ نمبر 14 اور 15 ہے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ 17641 پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بادیہ نشین عرب آیا اور عرض کیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع کلام تعلیم فرمائے۔ حضرت نے فرمایا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس شخص نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا اور تینوں مرتبہ یہی جواب سنا۔ آخر اسے سمجھ میں آ گیا اور کہنے لگا، اس کے بعد کسی اور بات کا سوال نہیں کروں گا۔ کافی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 303 ہے۔ 17642 پر حدیث یزید بن سلمہ جعفی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تعداد میں احادیث سنی ہیں جس سے مجھے خوف لاحق ہو گیا کہ آخری حدیث پہلی حدیث کو فراموش نہ کر دے، لہٰذا مجھے ایسی بات بتائیں جو سب سے جامع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا تمہیں علم ہے ان میں خدا سے ڈرتے رہو۔ صحیح ترمذی جلد 10 ہے اور صفحہ نمبر 156 ہے۔
قول مؤلف ملاحظہ ہو باب اسلام جامع اسلام ہے، نیز باب خیر اور اس میں ساری کی ساری خیر، اور باب جن چیزوں سے دنیا و آخرت حاصل کی جاتی ہے۔ 3531 پہ کلام کے سلسلے کا 21واں موضوع ہے اطیاب الکلام یعنی پاکیزہ کلام۔ یہ شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرو۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کریں تو اچھے طریقے سے، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7، معذرت چاہتی ہوں، اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، ایمان والوں خدا سے ڈرتے رہا کرو اور درست بات کیا کرو۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور وہ جب کسی سے بری بات سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے واسطے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے واسطے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں دور سے سلام ہے، ہم جاہلوں کے خواہاں نہیں۔ اب آئیں پاکیزہ کلام کے سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17643 پر ایک شخص نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور پاکیزہ بات کرنا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 312 ہے۔ 17644 پہ حدیث تین چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں، نمبر 1 دل کا سخی ہونا، نمبر 2 پاکیزہ کلام، اور نمبر 3 دکھوں پر صبر کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 311۔ 17645 پہ حدیث کا ترجمہ، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے ظاہر سے باطن کو اور باطن سے ظاہر کو دیکھا جا سکے گا۔ اس میں میری امت کے وہ لوگ سکونت پذیر ہوں گے جن کی باتیں پاکیزہ ہوں گی، اور جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور رات کو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معانی الاخبار ہے، صفحہ نمبر 238 ہے۔ 17646 پہ حدیث کا ترجمہ، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو کے بارے میں ہے کہ اس سے مراد ہے لوگوں سے ایسی بات کرو جس کا جواب سننے کے لیے اس سے بہتر کے خواہاں ہوتے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 309 ہے۔ 17647 پہ حدیث کا ترجمہ، سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں چند شیعہ حضرات تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا، اے گروہ شیعان، تم ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگو عیب نہ بنو، باعث ننگو عیب نہ بنو، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور ان زبانوں کو فضول و بیہودہ باتوں سے بچا کے رکھو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 310 ہے۔ 17648 پہ حدیث کا ترجمہ، خدا سے ڈرو اور لوگوں کو اپنے کندھوں پر سوار نہ ہونے دو، کیونکہ خداوند عز و جل اپنی کتاب میں فرماتا ہے لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 313 ہے۔ 17649 پہ حدیث خوبصورت اور پیاری گفتگو مال و ثروت میں اضافہ کرتی ہے، رزق میں برکت کا موجب ہوتی ہے، اجل یعنی موت کی تاخیر کا سبب ہوتی ہے، اپنوں میں محبوب بناتی ہے، اور انجام کار یعنی بہشت میں لے جاتی ہے۔ امام زین العابدین بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 310 ہے۔ 17650 پہ اس ذات کی قسم میری جان جس کے قبضے میں ہے، لوگ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان سب میں نیک باتوں سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے۔ 17651 پہ اچھی گفتگو کرو، اس سے تمہاری پہچان ہوتی ہے، اور اچھے کام کرو کہ اس سے تم اہل خیر بن جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے۔ 17652 پر
غرر الحکم کی احادیث شروع ہو گئی. اچھی بات کرو تاکہ اچھا جواب پاؤ. حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم. اب جتنی بھی احادیث کا ترجمہ پڑھا جائے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں. 17653 پہ بری باتوں کا جواب بھی برا ملتا ہے. 17654 جس کی گفتگو پیاری ہوتی فتح و کامرانی اس کے آگے ہوتی ہے. 17655 پہ قول و فعل دونوں میں اپنے نفس کو کھلی چھٹی نہ دے دو. 17656 پہ اپنی زبان کو اچھی گفتگو کا عادی بناؤ کہ اس طرح ملامتوں سے بچے رہو گے. 17657 پہ اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سلام کرنے کا عادی بناؤ کہ اس سے تمہارے دوست بڑھیں گے اور دشمن گھٹیں گے. 17658 پہ جس کی زبان شیریں ہوتی ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھیں. 3532 پہ کلام کا 22واں موضوع ہے اور یہ ہے الکلام، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے میم، یعنی کلام کے بارے میں متفرق احادیث. کلام کے بارے میں جو متفرق احادیث ہیں آئے ان کو پڑھتے ہیں. 17659 پہ کلام کے لیے کئی آفتیں ہیں. حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم. 17660 پہ کلام 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 نفع اٹھانے والا، نمبر 2 سالم و تندرست، اور نمبر 3 بیمار و لاغر. نمبر 4 نفع اٹھانے والا کلام وہ ہے جو ذکر خدا میں ہوتا ہے. اگلا ہے سالم و تندرست، وہ ہے جس میں اللہ کی پسندیدہ گفتگو ہو، اور لاغر و بیمار وہ کلام ہوتا ہے جو لوگوں کے بارے میں ہو. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے اور صفحہ نمبر 289 ہے. باقی جتنی بھی حدیث ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں. آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں. 17661 پہ بدترین بات وہ ہے جو ایک دوسرے کی تفویض ہو، ہر ایک کی نقیض ہو. بدترین بات وہ ہے جو ایک دوسرے کی نقیض ہو. حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہے. 17662 پہ الفاظ معنی کے غالب ہوتے ہیں. 17663 پہ ہر بات کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے. 17664 جب بات کرنے کا موقع نہ ہو تو خاموش رہو. 17665 پر صاحبان عقل و فہم کے لیے باتوں کو الٹ پھیر کیا جا سکتا ہے. 17666 پہ زبان مقال یعنی بولتی زبان سے زبان حال موجودہ کیفیت کی زبان زیادہ سچی ہوتی ہے. 17667 پہ جسے صرف اپنی باتیں ہی اچھی لگتی ہوں سمجھو کہ اس کی عقل ڈوب چکی ہے. یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی تھی. اگلی فصل ہے فصل نمبر 41 اور اس کا موضوع ہے الکمال، اور نمبر شمار ہے 3533 اور کمال کے سلسلے کا موضوع نمبر 1 ہے. الکمال پھر عربی میں موٹی سی ہیڈنگ ہے اور ترجمہ لکھا ہوا ہے کمال. 17668 پر ترجمہ عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم. 17669 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انسان و عقل اور صورت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جس کے پاس صورت تو ہو لیکن عقل نہ ہو. یہ اس طرح سے ہے کہ انسان، عقل اور صورت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. جس کے پاس صورت تو ہو لیکن عقل نہ ہو تو وہ کامل نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے جیسے اس میں روح نہیں ہے، فقط ایک ڈھانچہ ہے. لہٰذا جسے عقل کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ اصول و فضول کو اچھی طرح پہچانے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس بارے میں غلطی کر جاتے ہیں. فضول کو حاصل کرتے ہیں اور اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جو اصول کو اپناتا ہے فضول سے خود بخود اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. دینی امور کے اصول ان چند چیزوں پر مشتمل ہے: نمازوں کی پابندی، گناہان کبیرہ سے اجتناب، اور ان کو ایسا پلے باندھا جائے کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی ان سے خود کو بے نیاز نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان کے بغیر ہلاکت و تباہی ہے. اگر ان سے آگے بڑھ کر فقہ و عبادت کو اپنا لیا جائے تو پھر اس کے کیا ہی کہنے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 7. قول مؤلف ملاحظہ ہو باب فضیلت
اور فضائل اور فرائض کا باہمی ٹکراؤ۔ 3534 پہ کامل کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے، کمال کے سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے اتم الناس اعلمہم بنقصہ، کامل ترین انسان۔ 17670 پہ ترجمہ، حضرت علی علیہ السلام کی طرف منسوب اشعار کا ترجمہ۔ کامل ترین شخص وہ ہے جو اپنے نقص کو اچھی طرح جانتا ہے اور اپنی خواہشات و حرص کا قلع کما کرتا ہے۔ عافیت سے بڑھ کر کسی چیز کو گراں قیمت نہ سمجھو، نہ ہی بیماری کو معمولی سمجھ کر سستا جانو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے اور صفحہ نمبر 89 ہے۔ 17671 پہ اپنے آپ کو وہی شخص ناقص سمجھتا ہے جو درجہ کمال تک پہنچ چکا ہو، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 17672 پر حدیث کا ترجمہ، انسان کا اپنے نفس کو ناقص سمجھنے کا شعور اس کے کمال اور بہت بڑی فضیلت کا ثبوت ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہے اور مختصر سی ہے کہ 17673 پہ کمال دنیا میں مفقود ہے، کمال دنیا میں مفقود ہے، حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلا موضوع ہے 3535 پہ اور یہ کمال کے سلسلے کا موضوع نمبر 3 ہے۔ لم یکمل من نساء الا 4، کامل عورتیں صرف 4 ہیں۔ 17674 پہ ابو موسیٰ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہیں لیکن عورتوں میں صرف 4 میں کمال کی صفت پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 آسیہ بنت مزاحم زن فرعون، نمبر 2 مریم بنت عمران مادر عیسیٰ، نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 4 پہ فاطمہ بنت محمد زوجہ علی علیہ السلام۔ مجمع البیان ہے، جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 320 ہے۔ 17675 پہ حدیث کا ترجمہ، احمد ترانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور عیسیٰ بنت مزاحم زن فرعون۔ تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 246 ہے۔ 3536 پہ چوتھا موضوع ہے ما کمال، یعنی کمال کا موجب اشیاء۔ اب ہم پڑھیں گے اس سلسلے میں احادیث۔ 17676 پہ انسان 6 باتوں کی وجہ سے کامل ہوتا ہے، اپنی 2 چیزوں، 2 بڑی چیزوں اور 2 کیفیتوں، اپنی 2 چھوٹی چیزوں، 2 بڑی چیزوں اور 2 کیفیتوں کی وجہ سے۔ 2 چھوٹی چیزیں اس کا دل و زبان ہے، اگر لڑتا ہے تو دل کے ساتھ، اگر بولتا ہے تو زبان کے ساتھ۔ 2 بڑی چیزیں اس کی عقل و ہمت ہے، 2 کیفیتیں اس کا مال و جمال ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 4، معنی الاخبار صفحہ نمبر 147۔ 17677 پہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا اور جسم خوبصورت تھا۔ انہیں دیکھ کر حضرت مسکرا کر فرمانے لگے، چچا آپ تو بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر حضرت عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ، انسان کی خوبصورتی کس چیز میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق اور سچ بولنے کے ساتھ۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر اس کا کمال کس چیز میں ہوتا ہے؟ فرمایا، خدا کے تقویٰ اور اچھے اخلاق میں۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 70 ہے اور صفحہ نمبر 290 ہے۔ 17678 پہ صحیح معنی میں مکمل طور پر کمال نام ہے، دین میں غور و فکر، علم فقہ کے حصول، مصیبتوں پہ صبر اور معیشت کو صحیح انداز میں سنبھالنے کا۔ امام محمد باقر علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے، صفحہ نمبر 172 ہے۔ 17679 پہ 3 چیزوں میں کمال پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 مصیبتوں پر صبر،
نمبر 2 ہر موقع پہ پرہیزگاری، اور نمبر 3 حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 17680 پہ عقل کے ذریعے نفس کو کامل کیا جاتا ہے اور نفس کے ساتھ جہاد کے ذریعے نفس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم 17681 پر بھی مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی حدیث ہے، انسان کا کمال اس کی عقل میں ہے اور اس کی قیمت اس کے فضل میں ہے۔ 17682 پہ انسان کا کمال اس کی عقل میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلا موضوع ہے 3537 پہ، اس سلسلے کا موضوع نمبر 5 الکامل، اور اردو میں لکھا ہوا ہے کامل شخص کی صفات۔ 17683 پر جب کسی انسان کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں تو ایسا شخص کامل ہوتا ہے، اسی میں ارتقا پایا جاتا ہے، اور اگر اس کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں تو ایسا شخص ایک حد تک رکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہوں تو ایسا شخص ہلاک ہونے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی کی غرور الحکم کی ہے۔ 17684 پہ کامل انسان وہ ہے جس کی سنجیدگی اس کی بے معنی باتوں پر غالب ہو۔ 17685 پہ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم، کامل انسان وہ ہے جو اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات پر غلبہ کیے رکھے۔ 17686 پہ حدیث 3 صفات ایسی ہیں جو کسی کو رب کی طرف سے عطا ہو جائے تو وہ کامل کہلوائے گا۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 جمال، اور نمبر 3 فصاحت۔ حضرت علی علیہ السلام معذرت چاہتی ہوں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 234، تحفۃ العقول ہے صفحہ نمبر 236۔ 17687 پہ جو عالم نہیں اسے سعادت مند یعنی نیک بخت شمار نہیں کرنا چاہیے، جو کسی سے دوستی اور محبت نہیں رکھتا اسے سراہا نہیں جانا چاہیے، جو صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا اسے کامل شمار نہیں کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 ہے صفحہ نمبر 246 ہے۔ 17688 پہ 3 کام کرو، ان سے تمہاری شرافت و علو مرتبت کامل سمجھی جائے گی۔ نمبر 1 حیا کی چادر اوڑھ لو، نمبر 2 وفا کی زرہ پہن لو، اور نمبر 3 عورتوں سے کم باتیں کرو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب بھائی اور کامل بھائی۔ ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 747 پہ، فصل نمبر 42 ہے، اور اس پہ جو موضوع ہے وہ ہے الکیس۔ الکیس کا مطلب ہوتا ہے دانائی۔ 3538 اس کا نمبر شمار ہے اور دانائی کے سلسلے میں پہلا موضوع ہے۔ عربی میں ہیڈنگ دی گئی ہے الکیس، اور اردو میں لکھا ہوا ہے سمجھدار انسان۔ آئے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 17689 پہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے اور اپنے اعمال کو خلوص کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے حدیث لی گئی ہے۔ باقی احادیث بھی جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں وہ سب حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17690 پہ سمجھدار انسان کی اصل بنیاد اس کی عقل ہوتی ہے، مروت و مردانگی اس کی ثانوی عادت ہوتی ہے، اور دین اس کا خاندان ہوتا ہے۔ 17691 پہ باشعور انسان وہ ہوتا ہے جس کا آج کا دن اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے اور مذموم باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ 17692 پہ زیرک انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات اور شہوات کا قلع کما کر کے اپنے فضائل کو زندہ رکھتا ہے اور رذیل کاموں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ تمام احادیث حضرت علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17693 پر دانا انسان وہ ہے جو دوسروں سے بے خبر ہو کر اپنے نفس سے خوبیوں کا تقاضا کرتا رہتا ہے۔ 17694 پہ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی باغ ڈور اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ 17695 پہ باشعور شخص وہ ہے جو حیا کی چادر اوڑھے اور بردباری کی زرہ زیب تن کیے رہتا ہے۔ 17696 پہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، موت کے بعد کے زمانے کے لیے اعمال بجا لاتا ہے، جبکہ عاجز انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور خدا اسے انہونی باتوں کی آرزوئیں لگائے رکھتا ہے اور خدا سے انہونی باتوں کی آرزوئیں لگائے رکھتا ہے۔
یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار الانوار کی جلد نمبر 79 ہے۔ 17697 پہ پھر مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم کی حدیث آ گئی، باشعور انسان کا دوست حق اور اس کا دشمن باطل ہوتا ہے۔ 17698 پر پھر مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم کی حدیث ہے، دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خواہشات کو روکے رکھتا اور اپنی جنسی شہوات پر قابو رکھتا ہے۔ آگے بھی جو احادیث ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ 17699 پہ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17700 پہ اچھے طریقے سے نماز ادا کیا کرو، اپنی آخرت کے لیے اعمال بجا لایا کرو اور اپنے لیے اچھے اعمال کو ترجیح دو، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی دنیوی امور میں سمجھداری سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کس قدر سمجھدار ہے، حالانکہ صحیح معنوں میں وہ شخص سمجھدار ہوتا ہے جو آخرت کے امور میں سوچ سمجھ سے کام لے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 77 ہے اور صفحہ نمبر 79 ہے۔ 17701 پہ حدیث کا ترجمہ صحیح معنوں میں دانائی، خوف خدا، حرام سے اجتناب اور آخرت کی اصلاح کا نام ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17702 پہ مومنین میں بڑھ کر شریف وہ ہوتا ہے جس میں سوجھ بوجھ اور دانائی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلے موضوع 3539 پہ اس حصے کا موضوع نمبر 2 ہے اور وہ ہے الفتنہ یعنی زیرکی۔ 17703 پر حدیث جہالت و کن ذہنی کو فطانت و زیرکی کے ذریعے دور بھگاؤ، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17704 پہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ذہانت و فطانت سے ہوتی ہے، نہ کہ شکل و صورت سے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ 17705 پر سمجھ بوجھ ذہانت اور زیرکی سے ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ذہانت اور زیرکی سے ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم ہے۔ 17707 پر اس سلسلے کی آخری حدیث ہے، یقین کی 4 شاخیں ہیں، روشن نگاہی، حقیقت رسی، عبرت اندوزی اور عقلوں کے طور طریقے، چنانچہ جو دانش و آگہی حاصل کرے گا اس کے سامنے علم و عمل کی راہیں واضح ہو جائیں گی، جس کے لیے علم و عمل واضح ہو جائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا، اور جو عبرت سے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے پہلے لوگوں میں موجود رہا ہو، حضرت علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 31 ہے۔ 3540 پہ اس سلسلے کا تیسرا موضوع ہے خصائص الاقیاس، داناؤں کی خصوصیات۔ 17708 پہ دانا لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کو ناپسند کرتے ہیں، دنیاوی رونقوں سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو دنیا سے موڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بقا کے گھر یعنی آخرت کے لیے والہ شیدا ہوتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17709 پہ دنیا دانا لوگوں کے لیے طلاق شدہ بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ 17710 پہ حدیث ہے کہ جب عامل و ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، جب کاہل و ناکارہ افراد عمل میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ عقل مندوں کے لیے ادائے فرض کا بہترین موقع ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 71 ہے، صفحہ نمبر 189 ہے اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 331 ہے۔ 17711 پہ حدیث کا ترجمہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں کا ثمر بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بہت سے عابد شب زندہ دار ایسے ہیں جنہیں عبادت کے نتیجے میں جاگنے اور زحمت اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ زیرک و دانا لوگوں کا سونا اور روزہ نہ رکھنا بھی قابل ستائش ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 145۔
1712 پہ حدیث کا ترجمہ یقیناً اطاعت کے لیے واضح نشان، روشن راہیں، سیدھی شاہراہیں اور ایک منزل مقصود موجود ہے۔ عقل مند و دانا اس کی طرف بڑھتے اور سفلے اور کمینے ان سے کترا جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، مکتوب نمبر 30۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب غنیمت جاننا، عقل مندوں کی غنیمت۔ اگلا موضوع 3541 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 4 ہے، اکیاس الناس، بہت عقل مند۔ 1713 پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مومن بہت عقل مند ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کے لیے سب سے زیادہ تیاریوں میں مصروف رہتا ہو۔ حضرت رسول اکرم، بہار کے جلد نمبر 871، صفحہ نمبر 267، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 26، جلد نمبر 82، صفحہ نمبر 167، 168۔ 1714 پر حدیث کا ترجمہ، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حاضر ہونے والا میں 10واں شخص تھا۔ اتنے میں ایک انصاری نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش انسان کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور ہر وقت اس کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ ایسی خصوصیات کے حامل افراد جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دنیوی شرافت و اخروی عزت کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں۔ الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 238 ہے۔ اسے ابن ابی الدنیا اور طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ 1715 پہ حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کون سا شخص زیادہ زیرک ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے لیے ہدایت و گمراہی واضح ہو جائے اور وہ ہدایت کی طرف راغب ہو۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 378۔ 1716 پہ حدیث کا ترجمہ، عقل مند ترین انسان وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 1717 پہ بڑا عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا داروں سے مایوس ہو کر خاموشی اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھے اور حرص و طمع سے دور رہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 1718 افضل ترین شخص وہ ہے جو نرم روی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ عقل مند ترین شخص وہ ہے جو حق پر سب سے زیادہ صبر کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 3542 پر جو حدیث ہے، جو نمبر شمار ہے 3542 اور اس سلسلے کا موضوع نمبر 5 ہے، اکیاس الاکیاس، دانا ترین۔ 1719 پر حدیث کا ترجمہ، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا سے منہ موڑ لے، اس سے اپنی آرزوؤں کو منقطع کر لے اور دنیاوی طمع و لالچ سے بے نیاز ہو کر زندہ رہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 1770 پہ حدیث، سب سے زیادہ سمجھدار اور دانا انسان متقی و پرہیزگار ہے اور سب سے زیادہ احمق فاسق و فاجر ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہار کی جلد نمبر 77 ہے، صفحہ نمبر 115 ہے۔ 1721 پہ حدیث کا ترجمہ، سب سے بڑا عقل مند متقی انسان ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ 1722 پہ حدیث کا ترجمہ، سب سے بڑا دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد درپیش آنے والے دور کے لیے اعمال بجا لائے، جبکہ سب سے بڑا احمق وہ ہوتا ہے جو نفسانی خواہشات کی اتباع کرے اور خدا سے بے فائدہ مند آرزوؤں کی توقع رکھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار کی جلد نمبر 92، صفحہ نمبر 250۔ 3543 پر اس موضوع کا موضوع نمبر 6 ہے، کفا بالمرء کیسن، دانائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ 1723 پر انسان کی دانائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عیوب کو جان لے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرر الحکم۔ دانائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سلسلے میں جو باقی 3 احادیث ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ آئے ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 1724 پہ انسان کی دانائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر غالب رہے اور عقل پر قابو رکھے۔
1725 پر کسی شخص کی عقل مندی کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے عیوب سے واقفیت حاصل کرے اور اپنے دوسرے کاموں میں میانہ روی سے کام لے۔ 1726 پہ کسی شخص کی عقل مندی کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے کاروبار میں میانہ روی اختیار کرے اور دیگر امور کو خوبصورت انداز میں انجام دے۔ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی احادیث تھی۔ اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 756 ہے اور فصل نمبر 43 ہے، اور یہ ہے لووم کمینہ پن۔ 3544 نمبر شمار ہے اور اس سلسلے کا یہ پہلا موضوع ہے۔ عربی میں لکھا ہوا ہے اللووم، یعنی اردو میں لکھا ہوا ہے لووم۔ لام ہے، واو ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی حمزہ ہے اور پھر میم ہے، لووم۔ 17727 پر حدیث ہے اور اس سلسلے میں یعنی یہ جو موضوع ہے لووم یعنی کمینہ پن، اس سلسلے میں جو بھی احادیث ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی جو میں اب پڑھنے لگی ہوں غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ آئے احادیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 17727 پہ کمینگی برائیوں کی جڑ ہے۔ 17728 پہ کمینہ پن تمام قابل مذمت چیزوں کا مجموعہ ہے۔ 17729 کمینگی تمام فضیلتوں کی ضد اور تمام رذیلتوں کا مجموعہ ہے۔ 17730 کمینہ پن ایک برائی ہے، لہٰذا اسے اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بناؤ۔ 17731 مال کی محبت اور ستائش و تعریف کی لذت کو ترجیح دینا کمینہ پن ہے۔ 17732 پہ بد اخلاقی کمینہ پن کا ایک جز ہے۔ یہ جتنی بھی حدیث پڑھی گئی ہیں یہ سب مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہیں۔ 17733 عہد و پیمان شکنی کمینہ پن کی علامت ہے۔ 17734 بری ہمسائیگی کا اظہار یعنی ہمسایوں سے برا سلوک کمینہ پن کی علامت ہے۔ 17735 نیک لوگوں کی غیبت بدترین کمینگی ہے۔ 17736 پہ جس کے پاس دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں اسے کمینگی کے دو ستونوں کا سہارا مل جاتا ہے، ایک تو دنیا کی حرص اور ایک بخل۔ حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ تمام احادیث یہ جتنی بھی پڑھی گئیں یہ مولا علی علیہ السلام کی غرر الحکم سے لی گئی تھی۔ 17737 پر حدیث کا ترجمہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کمینہ پن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سخاوت کم اور گفتگو کا فحش ہونا۔ تحفہ العقول ہے، صفحہ نمبر 162 ہے۔ 17738 پر حدیث کا ترجمہ کمینہ پن کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا انسان خود کو بچا لے اور اپنی بیوی یعنی ناموس کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ امام حسن علیہ السلام تحفہ العقول صفحہ نمبر 163۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو باب نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر 18053۔ اگلا موضوع ہے 3545 پر، اس سلسلے کا موضوع نمبر 2 خصائص اللئیم۔ حمزہ یہ اور میم الاییم کمینے شخص کی خصوصیات۔ 17739 پہ کمینہ شخص جب اپنی اوقات سے بڑھ جائے تو اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تمام احادیث جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں مولا علی علیہ السلام کے غرر الحکم سے لی گئی ہے۔ 17740 پر کمینہ شخص ننگ و عار کی زرہ پہن کر شریف لوگوں کو ستاتا ہے۔ 17741 پر کمینے سے نہ تو خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کے شر سے بچا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کی چالوں و فریب کاریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 17742 پر کمینہ شخص بے حیا ہوتا ہے۔ 17743 پر حدیث کمینے کو جب اقتدار مل جاتا ہے تو برائیاں کرتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے برخلاف کرتا ہے۔ 17744 پہ کمینہ آدمی جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو دل میں اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ موقع ملنے پر اسے منہ پر مارا جائے، اور جب کسی سے لیتا ہے تو موقع پر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ 17745 کمینے کے ساتھ بھلائی بہت بڑی رذالت ہے۔ 17746 پہ کمینے کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اور شریف کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ کسی کو کچھ نہ دے۔
1747 پر کمینے پر کبھی اعتماد نہ کرو، کیونکہ جو اس پر اعتماد کرتا ہے اسے وہ وقت آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تمام احادیث مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے لی گئی ہیں۔ 1748 پہ کمینے کا مرتبہ جوں بلند ہوتا جائے گا، لوگ اس کے پاس سے گھٹتے چلے جائیں گے، جبکہ شریف اس کے برعکس ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1749 جو برے کام انجام دے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور بدترین بخل سے کام لے، سمجھ لو کہ یہ کمینہ شخص ہے۔ 1750 پہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو کون ہے، کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری اور تمہاری ابتدا ایک غلیظ نطفے سے ہوئی ہے اور انتہا ایک بدبودار مردار پر ہوگی۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور میزان اعمال نصب کی جائے گی، تو جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ صاحب عزت و شرف ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ بے عزت و کمینہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، من لا یعذر الفقہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 289۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب نمبر 4۔ 3546 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 3 ہے اور وہ ہے العام الناس، کمینہ ترین انسان۔ 1751 پہ غیبت کرنے والا کمینہ ترین آدمی حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اس سلسلے کی باقی 2 احادیث بھی حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم سے ہی لی گئی ہیں۔ 1752 کمینہ ترین صرف کینہ پروری ہے۔ 1753 بہت بڑی کمینگی یہ ہے کہ انسان خود کو تو بچا لے لیکن اپنی بیوی یعنی ناموس کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 3547 پہ اس سلسلے کا موضوع نمبر 4 ہے اللیام۔ الف زبر، الف کے اوپر حمزہ زبر ہے اور لام زیر، عین زبر اور میم ہے۔ اللیام، اللیام یعنی کمینہ پن۔ 1754 پہ حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم کی، کمینے جسمانی لحاظ سے صابر ہوتے ہیں اور شریف نفسانی لحاظ سے۔ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم کی ہے۔ باقی بھی جو احادیث اب میں پڑھنے لگی ہوں مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی ہے۔ 1755 پر کمینے اور سفلا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معزز و شریف لوگوں کو ایذا پہنچائیں۔ کمینے اور سفلا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ معزز و شریف لوگوں کو ایذا پہنچائیں۔ مولا علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1756 پہ حدیث کا ترجمہ، کمینوں کے پاس اپنی آبرو لے کر جانا موت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1757 پہ کمینوں سے رزق و روزی طلب کرنے والا محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم کی ہے۔ 1758 پہ جب کبھی کمینوں کے پاس جانا پڑ جائے تو اپنے لیے روزے کا بہانہ بنا لو، روزہ کا بہانہ بنا لو، سیام، روزہ کا بہانہ بنا لو۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ 1759 پہ کمینے پن سے سنگدلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فروع کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 445 ہے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 41101 ہے، قدر اختلاف کے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اس پارٹ کو بھی یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری ہے۔